ایران کے سیاسی اور روحانی رہنما کی ایک ایک موومنٹ کی ان کو خبر تھی. شرم نہیں آتی؟ خلافت عباسیہ ایبسائڈس ان کو منگولوں نے تباہ کیا. اس وقت یہودی کیا انہوں نے بگاڑ لیا تمہارا؟ یہودی تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. صدیوں مسلمانوں نے عروج دیکھا، کئی شکلوں میں دیکھا. مغل امپائر کا سائز پتہ ہے؟ گورے تجارت کی اجازت دینے اور بھیک مانگنے آیا کرتے تھے. ہماری نسلوں کا دشمن ہے جو کہتا ہے کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی نہیں. جس کا دین اسی کی دنیا. میں جب ٹرمپ سے اپنے سربراہوں کو ملتے ہوئے دیکھتا ہوں the way they behave اور ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے تو I feel insulted. سب سے بڑے سازشی ہم خود ہیں. اربوں کے جہاز خریدتے ہیں، بچے تمہارے سڑکوں پہ روتے ہیں. جو ریاستیں اسلامی اقدار پہ یقین رکھتی ہیں وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتی. طاقتور بھونکے گا بھی تو ٹھیک ہے، ہم کچھ فرمائیں گے بھی تو غلط. کہانی اتنی ہے. السلام علیکم ویورز. وہ انگلینڈ کا اخبار ہے فائنینشیل ٹائمز. اس کے مطابق شہید ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہئی کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل نے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کیا اور کئی سال تک ان کی ویڈیوز خفیہ طور پہ تیل ابیب منتقل ہوتی رہیں. اسرائیلی ایجنسی ڈیوٹی پہ مامور محافظوں اور ڈرائیورز کی نقل و حرکت کی مسلسل نگرانی ہوتی رہی. اسرائیل اور CIA کو خامنہئی کی ملاقاتوں کے اوقات اور شرکاء سے متعلق پیش کی معلومات حاصل تھیں. میں نے سچی بات یہ ہے کہ زندگی کے 35-40 سال میں نے اپنے برباد کر دیے. وہ اس طرح کہ میں کیریئر کے آغاز پہلے 10 سال تک تو نہیں، I was very young when I became a journalist. اس کے بعد سے لے کے اب تک 35-40 سال میرے اتنے مجموعے ہیں. میرا سارا فوکس ایک بات پہ رہا. ایک فوکس میرا تھا کہ پاکستان کا سیاستدان نہیں ہے، غلاظت دان ہے. لیکن یہ قوم باز نہیں آئی. وہ کہتے میاں دنارے بجن گتے کتے بھٹو آئے گا تو یہ کرے گا تو وہ کرے گا. 50 سال ہو گئے ان کو. روٹی کپڑا مکان اب تک سمجھ نہیں آئی. میاں نواز شریف شباز شریف وغیرہ مجھے تو آج تک میاں ہی سمجھ نہیں آیا. یہ تو کشمیری ہیں، بھائی ہیں ہمارے اور بہت سے ہمارے ریلیٹیوز ہیں. یہ نہیں بات میں کہہ رہا. تو میاں کتوں گئی؟ اچھا کہاں سے اٹھ کے کہاں پہنچ گئے کوئی حساب نہیں. چلو یہ تو ہو گیا اپنا بیڑا غرق. باقی سارا وقت میرے اتنے مجموعے اس بات کے گواہ ہیں کہ خدا کا واسطہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف آؤ. ایرانی سوئے ہوئے تھے، سپریم کمانڈر اور فلانا ٹمکانا یہ وہ. علی خامنہئی شہید، ان کی یعنی اندازہ لگاؤ اپنے زمانے کی سپر پاور. کیسر و کسرا کس کو کہتے تھے؟ کیسر تھا سیزر روم کا، اور یہ یعنی روحانی اور سیاسی رہبر اس کے ایک ایک موومنٹ کا. مٹھی بھر یہودیوں کو پتا ہے، انہیں کوئی ہوش نہیں. یہی حال ہمارا ہے. ایٹم بام بنا کے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا ہوش کرو، اس پہ بغلے مت بجاؤ. یہ تمہاری ایجاد نہیں ہے، تم نے کاپی کر لیا، بہت اچھا کیا، لیکن اس پہ یا تو تم نے ایجاد کیا ہوتا. تم آج یہ ایجاد کرو ہاں کوئی ایسا بام جو ہائیڈروجن بام کا بھی باپ ہو. مسلمان گنا نہیں جاتا دنیا میں، دوسری بڑی آبادی ہے، اکلوتی ایٹمی طاقت. تو پھر سب کی نظریں ہیں. میں وہ اس کا کیا نام ہے، نیتن یاہو کا
کسی خاتون کے ساتھ میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس نے کھل کے پاکستان کے بارے میں بات, وہ تو بننے جا رہے تھے تو ان کا کیا حال کر دیا انہوں نے. وہ تو نہیں ہے, ہم تو ہیں. حاج آصف کیا پیٹ رہا ہے, اور جھوٹ کہ ہمیشہ یہودیوں نے. اور بات سنو, میں نے ابھی تفصیل بتائی ہے اپنے پروگرام میں, خلافت راشدہ کے دوران عالم اسلام کا پھیلاؤ کتنا تھا. یہودی تو ہم سے بہت پرانے ہیں, بہت پرانے ہیں. کی توپ چلا لی انہوں نے, چونکہ تم میں جانتی. اچھا, شرم نہیں آتی؟ خلافت عباسیہ, ایبسائڈس, جن کو منگولوں نے تباہ کیا, اس وقت یہودی کیا انہوں نے بگاڑ لیا تمہارا. تیمور کو گورے, امیر تیمور کو گورے کہتے ہیں, دا ارتھ شیکر. سکندر اعظم سے بڑا فاتح, دا ارتھ شیکر, جس نے پورا کرۂ ارض جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. ارتھ شیکر کیا کر لیا انہوں نے؟ آٹومنس, 3 کانٹیننٹس پہ حکومت, سلطنت عثمانیہ, خلافت عثمانیہ, جو بھی کہہ لو, مغلوں کا, صفویز کا. وہ اس ویلے تو کچھ نہیں کر سکے. پھر کیا ہوا؟ تم جاہل رہ گئے, آگے نکل گئے. وہی خلافت عثمانیہ تھی جس میں پہلا میڈیکل کالج بند کرایا. کس نے؟ شیخ الاسلام نے. پھر کیا بند کرایا؟ پرنٹنگ پریس, کہ کل اس پہ قرآن چھپے گا تو توہین ہو. مینٹلٹی. کتاب بہت بڑی ہے, یاشی تھی پرنٹنگ پریس سے پہلے. وہ صرف رؤساء اور امراء خریدتے تھے, شرفاء خریدتے تھے, ایلیٹ خریدتی تھی. ہاتھ سے لکھی کتاب کون خرید سکتا ہے بھائی؟ جو متمول تھے. ویسٹ میں پرنٹنگ پریس پھیلا آگ کی طرح, اور علم پھیلا آگ کی طرح. وہ لنچوں سے ہمیں مار گئے. اوقات کیا ہے کہ ایران کے سیاسی اور روحانی رہنما کی ایک ایک موومنٹ کی ان کو خبر تھی. میں نہیں کہہ رہا, برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے. اپنے گرے بانوں میں جھانکو. ابھی وہ اس نے کہا ہے کوئی کیا خواجہ آصف کہ یہ کیا وہ کیا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہودی تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. صدیوں مسلمانوں نے عروج دیکھا, کئی شکلوں میں دیکھا. مغل امپائر کا سائز پتہ ہے؟ گورے تجارت کی اجازت دینے اور بھیک مانگنے آیا کرتے تھے, جنہوں نے بعد میں قبضہ کیا. کیوں؟ تم تاج محل بنا رہے تھے, وہ آکسفورڈ بنا رہے تھے. دیٹ از دا ڈفرنس. اب اگر ایران کے سپریم لیڈر کی ایک ایک موومنٹ پہ ان کی نظر تھی, ان کا قصور ہے کہ ان کا قصور ہے؟ یہ تو میرا قصور ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ یاد رکھنا, مائٹ از رائٹ روز اول سے بنی نوع انسان کا قانون ہے. کوئی سفارت نہیں ہوتی, یاد رکھنا. سفارت کاری کے پیچھے بھی طاقت کاری ہوتی ہے. سفارت کیا ہے؟ علاقے کا کنڈا کسی غریب آدمی کو بلا کے سفارت کاری کا دی ہوئے. مکالمہ ہوتا ہے دو برابر کے لوگوں کے درمیان. اتنے تو فرق ہی ہے کہ تسی ماپ ہی نہیں سکتے. یہ نہیں ہے سفارت کاری ہیں. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم اسلام میں اتحاد کی ضرورت تو کدی رہا ہے تواڈے وچ. عالم اسلام کو اتحاد کی ضرورت ہے. عالم اسلام تو بہت دور کی بات ہے خواجہ جی. پاکستان کے اپنے اندر اتحاد نہیں ہے, انتشار اپنے عروج پہ ہے. عالم اسلام دا ٹھیکہ چن تو ایتھے دی گل. کیا فضول باتیں کرتے ہیں, اپنے گرے بانوں میں نہیں جھانکنا. یہ ہمارے اندر ایک بہت ایک بڑی روایت ہے.
ہم ہر جگہ پہ سازش فلانا، بھائی تو کر لے سازش. سازش ذہین آدمی کرتا ہے. کیمرے کے پیچھے خبر کھڑا ہے، میں اگر اس کو پسند کرتا ہوں تو میں کہوں گا ذہین ہے، اگر میں اس کو ناپسند کرتا ہوں میں کہوں گا سازشی ہے. سازش کیا ہوتی ہے بھائی؟ دھانت. ختم. واٹ از دا کانسپریسی؟ میرے اندر سے بیٹھ کے تو وہ کرے تو میں اس کو سازشی کہہ لوں. میر جعفر، میر صادق اور ان کے پیچھے بھی کبھی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، وہ کتنے تنگ آئے ہوئے تھے. اس کی وجوہات تنگی کی ان کی اور تھیں، حرکت انہوں نے گھٹیا کی، لیکن دیر آر آلویز ریزنس. اسپین پہ مسلمانوں کے قبضے کے پیچھے کیا ہے؟ اسپین کے اس وقت کے غیر مسلم حکمران اور ان کی بے غیرتی. اس وقت ایک رواج تھا کہ جو ایلیٹ ہوتی تھی ان کے بچے بچیاں ٹریننگ کے لیے بادشاہوں کے محلات میں جاتے تھے. اشرافیہ کے ایک بہت بڑے آدمی کی لڑکیوں کے ساتھ وہاں زیادتی ہوئی اور روتا پیٹا پہنچا کہاں؟ موسیٰ بن نصیر کے پاس. انہوں نے پھر بھیجا طارق بن زیاد کو. اندر سے نقب لگی تھی وہاں. وہ مسلمان تھے، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. یہ بیک گراؤنڈ ہے اسپین کی فتح کا. اب یہاں رونے بیٹھ جاتے ہیں جی فلانا ایٹم کھانا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی وہ ہماری نسلوں کا دشمن ہے جو کہتا ہے کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی نہیں. جس کا دین اسی کی دنیا. دنیا کے بارے میں علم حاصل کرو. یہ ایٹم بمز کیا ہیں؟ یہ تو پہلے بھی موجود تھا. اس نے ڈسکور کیا، وہ کمال ہے. وہ جہاز سے لے کے ٹرین تک، ماچس سے لے کے نلکے تک انہوں نے بنایا ہے، تو پھر انہیں حق نہیں پہنچتا؟ ادھر نہیں آنا. میں 1000 بار پیٹ چکا. کیا مشکل ہے یہ سمجھنا؟ دین ہمارا کتنا پرانا ہے؟ چند صدیاں. دنیا تو اربوں سال پرانی ہے. خالق دونوں کا ایک ہے، رب العالمین. تو دین کو علیحدہ کر دو، دنیا کو علیحدہ کر دو. وہ تمہارا یہی حال ہونا ہے جو ہو رہا ہے. دکھ ہوتا ہے. میں جب ٹرمپ سے اپنے سربراہوں کو ملتے ہوئے دیکھتا ہوں، the way they behave اور ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، تو I feel insulted. I feel humiliated. وزیر اعظم جب خود کہتا ہے کہ ناک سے لکیریں تو فلانا، وہ کہتے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں، خوشی ہوتی ہے. سربراہ جیسا بھی ہو، قوم کا چہرہ ہوتا ہے. آدمی اپنے کسی بزرگ کو گڑ گڑاتے اور بھیک مانگتے دیکھے تو اس کو خوشی ہوگی. But there are reasons. ہر گل کی سازش ہے. سب سے بڑے سازشی ہم خود ہیں. اربوں کے جہاز خریدتے ہیں، بچے تمہارے سڑکوں پہ رولتے ہیں. کوئی اینٹوں کے بھٹے پہ ذلیل ہوتا ہے، کوئی پنچر لگانے والی دکانوں پہ چھوٹے، کوئی پان ہے چھوٹے پان. یہ تمہارے نیوٹن ہیں، یہ تمہارے آئنسٹائنز ہیں. سب کو پڑھاؤ، شاید کو چج دے 4 نکل آن. پڑھاتے کیا ہو اسکولوں میں؟ قرآن وزڈم اصل یہ ہے کہ مومن کی ایک پہچان کیا؟ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. تمہیں سمجھ نہیں آتی. سو بیسیکلی یہ ہمارے اپنے. آگے ایران کے ترجمان جو ہیں علی لاریجانی، نام پتہ نہیں میں ٹھیک لے رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے. چلو ٹھیک ہے، کریے. ہم اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے، قیمت کچھ بھی ہو. دشمن کو اندازے لگانے کی غلطی بھی پچھتانا ہوگا. نہ گھوڑا دور نہ میدان دور.
اصل کام کی طرف نہیں آنا. کوئی ایک ایجاد قابل ذکر اس پورے عہد کی، جہاز سے لے کے ریل تک، یعنی آسمانوں سے لے کے زمین تک، ٹیلی فون سے لے کے نل کے تک، وہ خدایا ہماری تو زندگیاں معذوروں، اپاہجوں، ادھار پہ زندہ لوگ، کوئی شے اپنے ارد گرد ایسی نہیں ہے جو ان کی دی ہوئی نہ. یہودیوں کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ کہنا سازش ہو گئی، اس کا مطلب ہے ہم نے راہ راست پہ آنا ہی نہیں، ہماری ترجیحات تبدیل ہونی ہی نہیں. ارے بندے جہاز خریدنے ہیں، بچے باہر رول رہے ہیں، تو ٹھیک ہے موج کرو. تعلیمی ادارے گھٹیا ہیں موسٹلی. جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں جا کے دیکھو، ٹیچرز کو بات کرنی نہیں آتی، ہماری چپلاں پا کے اتنے پھر رہے ہوں گے. اچھا سبحان اللہ بھائی، واہ. امریکی سیکرٹری آف ڈیفینس، پتا نہیں اوکھا جی نام ہے، میں نام نہیں لینا، میں غلط نہ لے لوں، یا تو انگلش میں لکھا ہوتا. وہ کہتا ہے کہ جو ریاستیں اسلامی اقدار پہ یقین رکھتی ہیں وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتی. اشارہ کدھر ہے؟ جوہری ہتھیار تے سوائے پاکستان دے کسی کو ہے ہی نہیں. اور کیا بھونک رہا ہے وہ، اس کا بھی جواب نہیں. تم رکھ سکتے ہو، ان اے وے دے آر رائٹ آلسو، بنائے انہوں نے. تم چوری کر کے بنا لو گے تو یہاں نہیں ہوتا کاپی رائٹس. میں نے کبھی اپنی کسی کتاب پہ نہیں لکھا کہ پیشگی اجازت کی بھر، نہیں، کوٹ کرنا ہے کرو، اجازت لیں نو. لیکن ایجادات پتہ نہیں، اس کو تو ٹرمز ہیں، اس کی پیٹنٹس ہوتے ہیں. ایک کمپنی کا لوگو اگر ملتا جلتا میں بناؤں گا مجھے سزا ہوگی. یہ تو حال ہے. جو اسلامی اقدار پہ یقین رکھتی ہیں بتا ہوئے، ہم مفتوح ہونے پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن نہیں، طاقتور بھونکے گا بھی تو ٹھیک ہے، ہم کچھ فرمائیں گے بھی تو غلط ہے. کہانی اتنی ہے، شروع ہو جاؤ. یہ عالم اسلام کے جو سارے اس وقت سربراہان تو فلانا ٹمکانا، ان سے پوچھو کہ تم کنٹمپرری ہو. مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. قرآنک وزڈم ہے، بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، اگر میرے کلمہ گو ہو. مومن کا ایک مطلب اور ہے. علامہ اقبال پٹدا مر گیا، وہ پتہ نہیں کیا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ پتہ نہیں تقدیر سے پہلے کیا کہتے ہیں، خدا بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا، پڑھیے چڑھ کے بلند کر، لفٹ تے بیجا بلند کر، جہاز تے بیجا بلند کر. خود ہی کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے، وہ کہنا ستاروں پہ کمندے، ایتھے فلمی ستاروں پہ کمندے. فلمی ستاریاں جیڑی ہیں وہ قیدیاں بھی مل جاندیاں رہنیاں، ہن ریکارڈ ہے پروگرام ڈھونڈ کے، فضول بات. سبحان اللہ، بڑی دور دی کوڑی لے آیا بھائی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے ایران پہ حملے کا مقصد اسرائیلی اثر و رسوخ پاکستانی سرحد تک لانا ہے. بڑی محتاط سٹیٹمنٹ دیتی ہے، لیکن پتہ ہے سارا کچھ. تو پھر میں کی کراں؟ وزیر دفاع میں کہ خواجہ میرے خواجہ من میں سما جا، کو چج دی گل بھی سنا جا، اصل گل کر. فلسطین کی سرزمین پہ اسرائیل کے قائم ہونے، اس لیے کہ آج تک اسلامی دنیا پر جو بھی جنگیں مسلط ہیں ان کے پیچھے سہونی سوچا، ہوچ کرو. مغل صدیوں حکومت کی، ان کے زوال کے اسباب کا یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں. آٹومنز نے 3 کانٹیننٹس پہ دنیا میں حکومت کی.
یہودیوں کو پناہیں دی، ان کا کوئی رول نہیں. امیر تیمور نے پوری دنیا جھنجھوڑ کے رکھ دی. کہاں تھے یہودی اس وقت؟ ہم سے تو بہت پرانے ہیں، تو بہت قدیم مذہب ہے. عقل کو ہاتھ مارو. وہ آٹومن سے لے کے ایبوسائٹس تک کدھر سے یہودی؟ پھر کیا ہوا؟ ہم نے اللہ پاک کا پہلا حکم ہی نہیں مانا، اقرا، پڑھ. وہ پڑھنے پہ گئے. تسی پہلا کالج بند کرتا، میڈیکل کالج.